بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس اللہ کا آسمان و زمین ملک ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر خوب واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد و عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کے عذاب ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بروج آسمانی کی قسم، بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا جعل فی السماء بروجا، جس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بروج وہ ہیں جن میں حفاظت کرنے والے رہتے ہیں۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی محل ہیں۔ منہال ابن عمرو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد اچھی بناوٹ والے آسمان ہیں۔ ابن خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سورج چاند کی منزلیں ہیں جو 12 ہیں، کہ سورج ان میں سے ہر ایک میں 1 مہینہ چلتا رہتا ہے، اور چاند ان میں سے ہر ایک میں 2 دن اور 1/3 دن چلتا ہے، تو یہ 28 دن ہوئے، اور 2 راتوں تک وہ پوشیدہ رہتا ہے، نہیں نکلتا۔ یوم مشہود کیا ہے؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ شاہد سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یعنی اس دن کے لیے لوگ جمع کیے گئے ہیں اور یہ دن مشہود یعنی حاضر کیا گیا ہے۔ ایک شخص نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ شاہد اور مشہود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے کسی اور سے پوچھا؟ اس نے کہا ہاں، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے۔ فرمایا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا قربانی کا دن اور جمعے کا دن۔ فرمایا نہیں، بلکہ مراد شاہد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی آپ کا اس وقت اے نبی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ بھی مروی ہے کہ شاہد سے مراد ابن آدم اور مشہود سے مراد قیامت کا دن، اور مشہود سے مراد جمعے کا بھی مروی ہے، اور شاہد سے مراد خود اللہ بھی ہے اور عرفے کا دن بھی ہے۔ امام ابن جریر طبری نے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی۔ آپ نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو، وہ مشہود دن ہے جس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہد خود اللہ ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور مشہود ہم ہیں۔ قیامت کے دن ہم سب اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اکثر حضرات کا یہ فرمان ہے کہ شاہد جمعے کا دن ہے اور مشہود عرفے کا دن ہے،
ان قسموں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ خندقوں والوں پر لعنت ہو. یہ کفار کی ایک قوم تھی جنہوں نے ایمانداروں کو مغلوب کر کے انہیں دین سے ہٹانا چاہا اور ان کے انکار پر زمین میں گڑھے کھود کر ان میں لکڑیاں بھر کر آگ بھڑکائی. پھر ان سے کہا کہ اب بھی دین سے پلٹ جاؤ. ان اللہ والے لوگوں نے انکار کیا اور ان اللہ کی پہچان نہ رکھنے والے کفار نے ان مسلمانوں کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا. اسی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہلاک ہوئے. یہ ایندھن بھری بھڑکتی ہوئی آگ کی خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ان مؤمنوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس عداوت و عذاب کا سبب ان مؤمنوں کا کوئی قصور نہ تھا. انہیں تو صرف ان کی ایمانداری پر غضب و غصہ تھا. دراصل غلبہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کی پناہ میں آ جانے والا کبھی برباد نہیں ہوتا. وہ اپنے تمام اقوال و افعال، شریعت اور تقدیر میں قابل تعریف ہے. وہ اگر اپنے خاص بندوں کو کسی وقت کافروں کے ہاتھ سے تکلیف بھی پہنچا دے اور اللہ کا راز کسی کو معلوم نہ ہو سکے تو نہ ہو، لیکن دراصل وہ مصلحت و حکمت کی بنا پر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ وہ زمینوں اور آسمانوں اور کل مخلوقات کے اکیلے مالک ہیں، اور وہ ہر چیز کے حاضر و ناظر ہیں. یعنی ہر چیز اللہ کے حضور پیش کی جائے گی اور ہر چیز کو اللہ دیکھ رہے ہیں. کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اہل فارس کا ہے. ان کے بادشاہ نے یہ قانون جاری کرنا چاہا کہ محرمات ابدیہ یعنی سگی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سب حلال ہیں، یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اس وقت کے علماء کرام نے اس کا انکار کیا اور روکا. اس پر اس نے خندقیں کھدوا کر اس میں آگ جلا کر ان حضرات کو اس میں ڈال دیا. چنانچہ اہل فارس آج تک ان عورتوں کو حلال ہی جانتے ہیں. یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ یمنی تھے. مسلمانوں میں اور کافروں میں لڑائی ہوئی، مسلمان غالب آ گئے. پھر دوسری لڑائی میں کافر غالب آ گئے تو انہوں نے گڑھے کھدوا کر ایمان والوں کو جلا دیا. یہ بھی مروی ہے کہ یہ واقعہ اہل حبش کا ہے. یہ بھی مروی ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے. انہوں نے دانیال اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. اور اقوال بھی ہیں. کھائیوں والوں کا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں جادوگر تھا. جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت آ رہا ہے، مجھے کسی بچے کو سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں. چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا. لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی واز میں مشغول ہوتا. یہ بھی کھڑا ہو جاتا، اس کے طریق عبادت کو دیکھتا اور واز سنتا. آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا. جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا. ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی. راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر لگ گئی تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑیں تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا. یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا، دوسری جانب کلام اللہ اور اللہ کا دین سیکھتا تھا. ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے. لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے. ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں. اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر آپ کے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو آپ اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دیجئے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے. پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا. پھر جا کر راہب کو خبر دی. اس نے کہا پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی. اگر ایسا ہو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا. اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا، یعنی لوگ کثرت سے آنے جانے لگے، اور اس کی دعا سے مادر زاد، اندھے، کوڑھی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے. بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی. وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے
تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ اگر تو اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اللہ سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا، بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا، اور آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ وزیر نے کہا ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ عز و جل ہے۔ اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا۔ اس نے اسے بلوایا اور کہا اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھنا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے۔ اس نے کہا غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو، شفا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا ہاں، یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، میرے اور تمہارے رب اللہ ہیں۔ اس نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کر اس سے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرے سے اسے چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہیں۔ اگر مان لے تو اچھا، ورنہ وہیں سے اسے لڑکا دیں۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے۔ جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح آپ چاہیں ان کے مقابل میں میرے لیے کافی ہو جائیے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہ بچہ ہی بچا رہا۔ وہاں سے وہ اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ جس چیز کے ذریعے سے آپ چاہیں ان کے مقابل میں میرے لیے کافی ہو جائیے۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ اے بادشاہ تو چاہے تمام تر تدبیریں کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں جس طرح میں کہوں اس طرح اگر کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس بچے کے رب ہیں کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور اس سے میں مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچے کے رب یعنی اللہ پر ایمان لا چکے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس لڑکے کی ترکیب ہم تو سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے۔ ہم نے تو اسی لیے اسے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ پڑے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا
یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور ان میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو، اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و سہار کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے آخر میں بھی ہے، اور نسائی میں بھی قدر اختصار کے ساتھ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد عموماً زیر لب کچھ فرمایا کرتے تھے، یعنی آہستگی کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی تھے جو اپنی امت پر فخر کرتے تھے، کہنے لگے ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں اختیار ہے، خواہ اس بات کو پسند کریں کہ میں خود ان سے انتقام لوں، خواہ اس بات کو پسند کریں کہ میں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دوں۔ انہوں نے انتقام کو پسند کیا، چنانچہ ایک ہی دن میں ان میں سے 70,000 مر گئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان کی جو اوپر گزری۔ پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتیلہ سے مجید تک کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ نوجوان شہید دفن کر دیے گئے تھے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کی قبر سے انہیں نکالا گیا تھا۔ ان کی انگلی اسی طرح ان کی کن پٹی پر رکھی ہوئی تھی جس طرح بوقت شہادت تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب بتلاتے ہیں، لیکن اس روایت میں صراحت نہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو ممکن ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ نے ہی اس واقعے کو بیان فرمایا ہو۔ ان کے پاس نصرانیوں کی ایسی حکایتیں بہت ساری تھیں، واللہ اعلم۔ امام محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قصے کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جو اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نجرانی لوگ بت پرست مشرک تھے، اور نجران کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ایک جادوگر تھا، نجرانیوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ فیمون نامی ایک بزرگ عالم یہاں آئے اور نجران اور اس گاؤں کے درمیان انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ شہر کے لڑکے جو جادوگر سے جادو سیکھنے جایا کرتے تھے، ان میں تاجر کا ایک لڑکا عبداللہ نامی تھا۔ اسے آتے جاتے راہب کی عبادت اور اس کی نماز وغیرہ کے دیکھنے کا موقع ملتا، اس پر غور و خوض کرتا اور دل میں اس کے مذہب کی سچائی جگا کرتی جاتی۔ پھر تو اس نے یہاں آنا جانا شروع کر دیا اور مذہبی تعلیم بھی اس راہب سے لینے لگا۔ کچھ دنوں بعد اس مذہب میں داخل ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا، توحید کا پابند ہو گیا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا اور علم دین اچھی طرح حاصل کر لیا۔ وہ راہب اس میں اعظم بھی جانتا تھا۔ اس نے ہر چند خواہش کی کہ اسے بتا دے، لیکن اس نے نہ بتایا اور کہہ دیا کہ ابھی تم میں اس کی صلاحیت نہیں آئی، تم ابھی کمزور دل والے ہو، اس کی طاقت میں تم میں نہیں پاتا۔ عبداللہ کے باپ تامر کو اپنے بیٹے کے مسلمان ہو جانے کی مطلق خبر نہ تھی۔ وہ تو اپنے نزدیک یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا بیٹا جادو سیکھ رہا ہے اور وہیں آتا جاتا رہتا ہے۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ راہب مجھے اس میں اعظم نہیں سکھاتے اور انہیں میری کمزوری کا خوف ہے، تو ایک دن انہوں نے تیر لیے اور جتنے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہیں یاد تھے، ہر تیر پر ایک ایک نام لکھا، پھر آگ جلا کر بیٹھ گئے اور ایک ایک تیر کو اس میں ڈالنا شروع کیا۔ جب وہ تیر آیا جس پر اس میں اعظم تھا تو وہ آگ میں پڑتے ہی اچھل کر باہر نکل آیا اور اس پر آگ نے بالکل اثر نہ کیا۔ سمجھ لیا کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ اپنے استاد کے پاس آئے اور کہا، اس میں اعظم کا علم تو مجھے ہو گیا۔ استاد نے پوچھا، بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بتایا۔ راہب نے پوچھا، کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو فرمایا کہ بھائی، تم نے خوب معلوم کر لیا، واقعی یہی اس میں اعظم ہے، اسے اپنے ہی تک رکھو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم کھل جاؤ گے۔ ان کی یہ حالت ہوئی کہ نجران میں آئے، یہاں جس بیمار پر، جس دکھی پر، جس ستم رسیدہ پر نظر پڑی، اس سے کہا کہ اگر تم موحد بن جاؤ اور دین اسلام قبول کر لو
تو میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، وہ تمہیں شفا اور نجات دے دیں گے اور صحت مند کر دیں گے۔ وہ اسے قبول کر لیتا، یہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کر دیتے۔ اب نجرانیوں کے ٹھٹ لگنے لگے اور جماعت کی جماعت روزانہ مشرف باسلام اور فائز المرام ہونے لگی۔ آخر بادشاہ کو اس کا علم ہوا۔ اس نے اسے بلا کر دھمکایا کہ تو نے میری رعیت کو بگاڑ دیا اور میرے باپ داداؤں کے مذہب پر حملہ کیا، میں اس کی سزا میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تجھے چورنگ کرا دوں گا، یعنی سولی دے دوں گا۔ عبداللہ بن تامر نے جواب دیا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اب بادشاہ نے اسے پہاڑ پر سے گرا دیا، لیکن وہ نیچے آ کر صحیح سلامت رہا، سارے جسم پر کہیں چوٹ بھی نہ آئی۔ نجران کے ان طوفان خیر دریاؤں میں گرداب کی جگہ انہیں ڈالا جہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن یہ وہاں سے بھی صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ غرض ہر طرح عاجز آ گیا تو پھر عبداللہ بن تامر نے فرمایا کہ اے بادشاہ سن، تو میرے قتل پر کبھی قادر نہ ہوگا یہاں تک کہ تو اس دین کو مان لے جسے میں مانتا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اگر تو یہ کر لے گا تو پھر تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے عبداللہ کا بتلایا ہوا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر جو لکڑی اس کے ہاتھ میں تھی اس سے عبداللہ کو مارا، جس سے کچھ یوں ہی سے کھریچ آئی اور اسی سے وہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان سے خوش ہو اور اپنی خاص رحمتیں انہیں عنایت فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی بادشاہ بھی مر گیا۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیوست کر دی کہ دین ان کا ہی سچا ہے۔ چنانچہ نجران کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین توحید پر قائم ہو گئے، اور وہی مذہب اس وقت برحق تھا۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر دنیا میں آئے نہ تھے، لیکن پھر ایک زمانے کے بعد ان میں بدعتیں پیدا ہونے لگیں اور پھیل گئیں اور دین حق کا نور چھن گیا۔ غرض نجران میں عیسائیت کے پھیلنے کا اصلی سبب یہ تھا۔ ایک زمانے کے بعد ذونواس یہودی نے اپنے لشکر لے کر ان نصرانیوں پر چڑھائی کی اور غالب آ گیا۔ پھر ان سے کہا یا تو یہودیت قبول کر لو یا موت۔ انہوں نے قتل ہونا منظور کیا۔ اس نے خندقیں کھدوا کر آگ سے پر کر کے ان کو جلا دیا۔ بعضوں کو قتل بھی کیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ دیے وغیرہ۔ تقریباً 20,000 مسلمانوں کو اس سرکش نے قتل کیا۔ اسی کا ذکر آیت قتل اصحاب الاخدود میں ہے۔ ذونواس کا نام زرعہ تھا۔ اس کی بادشاہت کے زمانے میں اسے یوسف کہا جاتا تھا۔ اس کے باپ کا نام بیان اسعد ابی قریب تھا جو تبع ہے، جس نے مدینے میں غزوہ کیا اور کعبے کو پردہ چڑھایا۔ اس کے ساتھ 2 یہودی عالم تھے۔ یمن والے انہی کے ہاتھ پر یہودی مذہب میں داخل ہوئے۔ ذونواس نے ایک ہی دن میں صرف صبح کے وقت ان کھائیوں میں 20,000 ایمان والوں کو قتل کیا۔ ان میں سے صرف ایک ہی شخص بچ نکلا جس کا نام دوس ذی ثعلبان تھا۔ یہ گھوڑے پر بھاگ کھڑا ہوا۔ گوز کے پیچھے بھی گھوڑے سوار دوڑائے گئے لیکن یہ ہاتھ نہ لگا۔ یہ سیدھا ملک شام روم قیصر کے پاس گیا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا۔ چنانچہ دوس وہاں سے حبشہ کے نصرانیوں کا لشکر لے کر یمن آیا۔ اس کے سردار اریات اور ابرہہ تھے۔ یہودی مغلوب ہوئے، یمن یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ذونواس بھاگ نکلا لیکن وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ پھر 70 سال تک یہاں حبشہ کے نصرانیوں کا قبضہ رہا۔ بالآخر سیف ابن ذی یزن حمیری نے فارس کے بادشاہ سے امدادی فوجیں اپنے ساتھ لیں اور 700 قیدی لوگوں سے اس پر چڑھائی کر کے فتح حاصل کی اور پھر سلطنت حمیری قائم کی۔ اس کا کچھ بیان سورہ فیل میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ ایک نجرانی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نجران کی ایک بنجر غیر آباد زمین اپنے کسی کام کے لیے کھودی تو دیکھا کہ عبداللہ ابن تامر رحمۃ اللہ علیہ کا جسم اس میں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سر پر جس جگہ چوٹ آئی تھی وہیں ہاتھ ہے۔ ہاتھ اگر ہٹاتے ہیں تو خون بہنے لگتا ہے، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہاتھ اپنی جگہ چلا جاتا ہے اور خون تھم جاتا ہے۔ ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی ہے جس پر ربی اللہ لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ میرے رب ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کی اطلاع
قصر خلافت میں دی گئی۔ یہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان گیا کہ انہیں یوں ہی رہنے دو اور اوپر سے مٹی وغیرہ جو ہٹائی ہے وہ ڈال کر جس طرح تھے اسی طرح بے نشان کر دو۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اصبہان فتح کیا تو ایک دیوار دیکھی کہ وہ گر پڑی ہے، حکم پر بنا دی گئی لیکن پھر گر پڑی، پھر بنوائی، پھر گر پڑی، آخر معلوم ہوا کہ اس کے نیچے کوئی نیک بخت شخص مدفون ہیں۔ جب زمین کھودی گئی تو دیکھا کہ ایک شخص کا جسم کھڑا ہوا ہے، ساتھ ہی ایک تلوار ہے جس پر لکھا ہے میں حارث ابن مضاد ہوں جس نے کھائیوں والوں سے انتقام لیا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اس لاش کو نکال لیا اور وہاں دیوار کھڑی کرا دی جو برابر رہی۔ میں کہتا ہوں یہ حارث ابن مضاد ابن عمر جرہمی ہے جو کعبۃ اللہ کے متولی ہوئے تھے۔ ثابت ابن اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد کے بعد اس کا لڑکا عمرو ابن حارث ابن مضاد تھا جو مکے میں جرہم خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ جس وقت کے خزاعہ قبیلے نے انہیں یہاں سے نکالا اور یمن کی طرف جلا وطن کیا، یہی وہ شخص ہے جس نے پہلے عرب میں شعر کہا، جس شعر میں بے آباد مکہ کو اپنا آباد کرنا اور زمانے کے ہیر پھیر سے پھر وہاں سے نکالا جانا اس نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ اسماعیل علیہ السلام کے کچھ زمانہ بعد کا اور بہت پرانا ہے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 500 سال کے بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ابن اسحاق کی اس مطول روایت سے جو پہلے گزری، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے۔ زیادہ ٹھیک بھی یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ دنیا میں کئی بار ہوا ہو، جیسے ابن ابی حاتم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبع کے زمانے میں یمن میں خندقیں کھدوائی گئی تھیں اور قسطنطین کے زمانے میں قسطنطینیہ میں بھی مسلمانوں کو یہی عذاب کیا گیا تھا۔ جبکہ نصرانیوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، دین مسیح میں بدعتیں ایجاد کر لیں، توحید کو چھوڑ بیٹھے، تو اس وقت جو سچے دیندار تھے انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا اور اصلی دین پر قائم رہے، تو ان ظالموں نے خندقیں آگ سے پر کرا کر انہیں جلا دیا۔ اور یہی واقعہ بابل کی زمین پر عراق میں بخت نصر کے زمانے میں ہوا، جس نے ایک بت بنا لیا تھا اور لوگوں سے اسے سجدہ کراتا تھا۔ دانیال علیہ السلام اور ان کے دونوں ساتھی عزرا اور میشائیل نے اس سے انکار کیا، تو اس نے انہیں اس آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا، انہیں سلامتی عطا فرمائی، صاف نجات دی اور ان سرکش کافروں کو ان خندقوں میں ڈال دیا۔ یہ 9 قبیلے تھے، سب جل کر خاک ہو گئے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 جگہ یہ معاملہ ہوا، عراق میں، شام میں اور یمن میں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خندقیں 3 جگہ تھیں، ایک تو یمن کے شہر نجران میں، دوسری شام میں، تیسری فارس میں۔ شام میں اس کا بانی انطنانوس رومی تھا اور فارس میں بخت نصر اور زمین عرب پر یوسف ذو نواس۔ شام اور فارس کی خندقوں کا ذکر قرآن میں نہیں، یہ ذکر نجران کا ہے۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے فترہ کے زمانے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں، ایک قوم تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ فتنے اور شر میں گرفتار ہو گئے ہیں اور گروہ گروہ بن گئے ہیں اور ہر گروہ اپنے خیالات میں خوش ہے، تو ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا اور یہاں سے ہجرت کر کے الگ ایک جگہ بنا کر وہیں رہنا سہنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت میں یکسوئی کے ساتھ مشغول ہو گئے، نمازوں کی پابندی، زکاتوں کی ادائیگی میں لگ گئے اور ان سے الگ تھلگ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک سرکش بادشاہ کو اس اللہ والی جماعت کا پتہ لگ گیا۔ اس نے ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے اور انہیں سمجھایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور بت پرستی شروع کر دو۔ ان سب نے بالکل انکار کیا کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی اور کی بندگی کریں۔ بادشاہ نے کہلوایا کہ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو میں تمہیں قتل کراؤں گا۔ جواب ملا کہ جو چاہو کرو، لیکن ہم سے دین نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس ظالم نے خندقیں کھدوائیں، آگ جلوائی
اور ان سب مردوں، عورتوں، بچوں کو جمع کیا اور ان خندقوں کے کنارے کھڑا کر کے کہا، بولو یہ آخری سوال و جواب ہے، آیا بت پرستی قبول کرتے ہو یا آگ میں گرنا قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں جل کر مرنا منظور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں نے چیخ پکار شروع کر دی۔ بڑوں نے انہیں سمجھایا کہ بس آج کے بعد آگ نہیں، نہ گھبراؤ اور اللہ کا نام لے کر کود پڑو۔ چنانچہ سب کے سب کود پڑے۔ انہیں آنچ بھی نہیں لگنے پائی تھی کہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کر لیں اور آگ خندقوں سے باہر نکل پڑی اور ان بد کردار سرکشوں کو گھیر لیا، اور جتنے بھی تھے سارے کے سارے جلا دیے گئے۔ اس کی خبر ان آیتوں یعنی قتل اصحاب الاخدود میں ہے۔ تو اس بنا پر فتنو کے معنی ہوئے کہ جلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو جلا دیا ہے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی یعنی اپنے اس فعل سے باز نہ آئے، اپنے اس کیے پر نادم نہ ہوئے، تو ان کے لیے جہنم ہے اور جلنے کا عذاب ہے، تاکہ بدلہ بھی ان کے عمل جیسا ہو۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور وہی دوبارہ پیدا کریں گے، وہ بڑے بخشنے والے اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ عرش کے مالک عظمت والے ہیں، جو چاہے اسے کر گزرنے والے ہیں۔ تمہیں لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کی؟ کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت کی نہروں کا تذکرہ، اپنے دشمنوں کا انجام بیان کر کے اپنے دوستوں کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان جیسی کامیابی اور کسے ملے گی؟ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ اپنے ان دشمنوں کو جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے، سخت تر قوت کے ساتھ اس طرح پکڑیں گے کہ کوئی راہ نجات ان کے لیے باقی نہ رہے۔ وہ اللہ بڑی قوتوں والے ہیں، جو چاہا کیا، جو کچھ چاہتے ہیں وہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا اور پھر بھی مار ڈالنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے، نہ انہیں کوئی روکے گا، نہ آگے آئے نہ سامنے پڑے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی طرف جھکیں اور توبہ کریں اور اللہ کے سامنے ناک رگڑیں، پھر چاہے کیسی ہی خطائیں ہوں ایک دم میں سب معاف ہو جاتی ہیں۔ اپنے بندوں سے وہ پیار و محبت رکھتے ہیں۔ وہ عرش والے ہیں، جو عرش تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے اور تمام خلائق یعنی مخلوقات کے اوپر ہے۔ مجید کی دو قراتیں ہیں، دال کا پیش بھی اور دال کا زیر بھی۔ پیش کے ساتھ وہ اللہ کی صفت بن جائے گا اور زیر کے ساتھ عرش کی صفت ہے، معنی دونوں کے بالکل صحیح اور درست بیٹھتے ہیں۔ وہ جس کام کا جب ارادہ کر لے، کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کی عظمت، عدالت، حکمت کی بنا پر نہ کوئی اللہ کو روک سکے نہ اللہ سے پوچھ سکے۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ان کی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کسی طبیب نے بھی آپ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جواب دیا انی فعال لما ارید، بے شک میں وہ کر گزرتا ہوں جس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں نبی خبر بھی ہے کہ فرعونیوں اور ثمودیوں پر کیا کیا عذاب آئے، اور کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی کسی طرح مدد کر سکتا اور نہ کوئی اس عذاب کو ہٹا سکا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، جب وہ کسی ظالم کو پکڑ لیتے ہیں تو دردناکی اور سختی سے بڑی زبردست پکڑ پکڑتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بلکہ کافر شک و شبے میں، کفر و سرکشی میں ہیں، اور اللہ ان پر قادر اور غالب ہیں، نہ یہ اللہ سے گم ہو سکیں نہ اللہ کو عاجز کر سکیں، بلکہ یہ قرآن عزت و کرامت والا ہے، وہ لوح محفوظ کا نوشتہ ہے، بلند مرتبہ فرشتوں میں ہے، زیادتی کمی سے پاک اور سر تاپا محفوظ ہے، نہ اس میں تبدیلی ہو نہ تحریف۔ انس رضی اللہ عنہ